الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز سورہ ابراہیم کے 4 رکوع سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان نے کہا، یعنی شیطان یہ کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا. قیامت کے دن کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، تو اس وقت شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے سچا وعدہ کیا تھا، بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ، اور جزا سزا کا جو وعدہ یہ بھی حق تھا. فصدقکم، اللہ تعالیٰ وعدے میں سچا تھا، سچا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو سچ کر دکھایا. ووعدتکم، اور میں تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ لیکن میں تم سے وعدہ خلافی کیا، کافروں سے بولی ہوں. وما کان لی علیکم، اور تم پر میرے لیے کوئی تسلط نہیں تھا، میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا. من سلطان، قوت و قدرہ، یعنی قوت، طاقت اور قدرت تھی. اقہرکم، کہ میں تم کو مجبور کروں، علی متابعتی، میری اتباع پر. لیکن ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں تم کو بلایا، تم میری دعوت کو قبول کیے، میں تم کو بہکایا تو تم بہک گئے. فلا تلومونی، بس تم مجھ کو ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ پر ملامت کرو. علی اجابتی، کہ تم میری بات کو قبول کر دو. ما انا بمصرخکم بمغیثکم، میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں. وما انتم بمصرخی، اور تم بھی میری مدد کرنے والے نہیں ہو. انی کفرت، بے شک میں انکار کیا ان چیزوں کا میں انکار کر دیا جو تم جن چیزوں میں تم مجھ کو شریک کیے. من قبل، اس سے پہلے، فی دنیا میں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الظالمین الکافرین لہم عذاب علیم، بے شک کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا، اور داخل کیا گیا ان لوگوں کو، اور داخل کیا جائے گا ان ایمان والوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، ان کو داخل کیا جائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا جو اچھا انجام ہوگا، ان کی جو کامیابی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو داخل کیا جائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کی اجازت سے. تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، ان میں ان کا تحفہ اس میں جنت میں سلام ہے، یعنی وہ آپس میں سلام کرتے رہیں گے، یا فرشتے ان کو سلام کریں گے، یا اللہ کی طرف سے ان کو سلام عطا ہوگا، سلامتی. سلام قولا من رب رحیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. الم تر تنظر کیف ضرب اللہ مثلا ویبدل منہ کلمۃ طیبۃ ای لا الہ الا اللہ کشجرۃ طیبۃ ہی النخلۃ اصلها ثابت فی الارض وفرعها غصنها فی السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مثال بیان کی ہے اچھے کلمے کی. مثلا مبدل منہ کلمۃ طیبۃ، یہ بدل ہے.
اچھے کلمے کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کی، اور وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، اس اچھے درخت سے، اس اچھے درخت کی طرح ہیں، اصلها جس کی جڑ ثابت فی الارض زمین کے اندر ہے، دھسی ہوئی پیوست ہے، وہ فرعها اور اس کی ٹہنی آسمانوں میں، تعطی اکولا، اچھا، اور وہ درخت کس درخت سے اللہ تعالیٰ مثال بیان کیا؟ کھجور کے درخت، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک یعنی کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کی ٹہنی آسمانوں میں یعنی بلندی میں، تعطی اکولا، وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے، ثمرہ کل حین ہر وقت، ہر موسم میں، بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے، بِإِرَادَتِهِ اپنے رب کے ارادے سے، کذالک اسی طرح کلمہ ایمان ہے، یہ ثابت ہے، پیوست ہے مومن کے دل میں، اور اس کا عمل پہنچتا ہے آسمان کی طرف، وَيَنَالُهُ اور وہ اس کی برکت اس کو پہنچتی ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے ہر وقت، یعنی جیسے کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کی ٹہنی آسمانوں کی طرف ہے، اونچائی تک پہنچتی ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ یہ مومن کے دل کے اندر ہیں، لیکن اس کا جو عمل ہے مومن کا عمل یہ ٹہنی کی طرح ہے، اس کی فرا کی طرح ہے، یہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے یہ عمل، اور کھجور کا درخت ہر وقت ہم اپنا پھل دیتا ہے، یعنی ہر وقت کھجور لگتے ہیں، تو اسی طرح بندے مومن کو بھی ہر وقت ثواب ملتا ہے۔ وَيَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کھول کھول کر، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان لائے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور برے کلمے کی مثال، ہی کلمۃ الکفر وہ کلمہ کفر ہے، یعنی کفر کی مثال ایسی ہے، کشجرۃ خبیثۃ جیسا کہ خبیث درخت ہو، ہی الحنظلہ جیسا کہ حنظلہ کا درخت ہے، اندرائن کا جو درخت ہے یہ کڑوا ہوتا ہے انتہائی، وہ جو تست جس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی ٹکاؤ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، مستقر یعنی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وثبات اور اس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہوتا، کذالک کلمۃ الکفر اسی طرح کلمہ کفر ہے، لا ثبات لہا اس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، ٹکاؤ نہیں ہے، ولا فرع اور اس کی کوئی ٹہنی بھی نہیں، نہ جڑ صحیح ہے اس کی، نہ اس کا پھل ٹہنی صحیح ہے، پھل بھی نہیں ہے ٹہنی بھی نہیں ہے، ولا برکہ اندرائن کا جو درخت ہے اس کے کوئی وہ بھی نہیں ہے برکت وغیرہ بھی، یعنی اسی طرح جو کافر ہے اس کو نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت پر، ہوا کلمۃ التوحید وہ توحید کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو توحید پر قائم رکھتا ہے، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں بھی، یعنی قبر میں جب ان سے سوال ہوتا ہے ایمان والوں سے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمے پہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، وہ لوگ کلمہ طیبہ کے مطابق یعنی جواب دیتے ہیں، صحیح جواب دے سکتے ہیں وہ لوگ خبر میں۔ لما یسألون جب ان سے دو فرشتے پوچھے، عن ربی ان کے رب کے بارے میں، وہ دین ہی ان کے دین کے بارے میں، وہ نبی ہی ان کے نبی کے بارے میں، فیجیبون تو وہ جواب دیتے ہیں بالصواب حق جواب دیتے ہیں، صحیح جواب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والوں کو وہاں پر ایمان پر قائم رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، جیسا کہ شیخین کی حدیث میں یعنی بخاری اور مسلم کی روایت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو یعنی کافرین کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ
الکفارہ یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، فلا یہتدون للجواب، وہ جواب کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے، بالصواب یعنی صحیح جواب نہیں دے سکتے لوگ، بل یقولون بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لا ندری ہم نہیں جانتے، جیسا کہ حدیث میں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں پر سورہ ابراہیم کے 4 رکوع مکمل اور یہاں سے 5واں شروع ہو رہا ہے۔ الم ترى تنظر الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمت کو بدل دیے کفر سے، انکار سے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ادا نہیں کیا بلکہ کفر کیا، اللہ کا انکار کر دیا لوگ۔ واحلوا قومهم، اور اپنی قوم کو اتار دیے دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ الم ترى تنظر الى الذين بدلوا نعمت اللہ ای شکرہا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دی، یعنی ای شکرہا یعنی اللہ کی نعمتوں کے شکر کو بدل دیے کفراً کفر سے۔ ہم کفار قریش، وہ قریش کے کفار ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیے بلکہ وہ لوگ اللہ کا انکار کیے اور بہت بڑا گناہ کیے لوگ، یعنی اللہ کی ناشکری کیے، ناقدری کیے، اللہ کا انکار کر دیا۔ وَأَحَلُّوا أَنزَلُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کو اتار دی، بِإِضْلَالِهِمْ إِيَّاهُمْ، ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، ای الہلاک، جہنم، کہاں اتار دیے لوگ؟ جہنم میں، یہ عطف بیان ہے دار البوار سے، یصلونہا، جس میں وہ جلیں گے یا داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ، المقر ہی یعنی جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا دی، لِيُضِلُّوا تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ آپ فرما دیجئے تم دنیا میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم کی طرف ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ، وہ لوگ اللہ کے لیے شرکا یعنی شریک بنا دی، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کیے، غیر کو شریک کیے، شرک کے لیے، یضلوا تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، دین سے، بفتح الیاء، لیضلوا بھی پڑھا گیا، لیضلوا بھی پڑھا گیا، لیضلوا اگر پڑھے تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں، لیضلوا اگر پڑھے تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، یعنی عن دین الاسلام، دین اسلام سے۔ قل لہم، اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، اپنی دنیا سے، قلیلاً تھوڑا سا، عارضی فائدہ ہے تمہارا، فإن مصیرکم الی النار، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائیں کہ وہ نماز قائم کریں اور وہ خرچ کریں اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، سرًا پوشیدگی میں، تنہائی میں اور علانیہ طور پر، قبل اس کے کہ ان کے پاس ایک ایسا دن آ جائے جس میں کوئی بیع نہیں ہے، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوں گی، فدیہ قبول نہیں کیا جائے اور نہ اس میں دوستی فائدہ پہنچائے گی۔ ای مخالۃ، ای صداقۃ تنفعہ ہوا یوم القیامہ، یعنی کوئی دوستی اس دن میں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ قیامت کا دن ہے، یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ فدیہ بھی قبول نہیں کرے گا، دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ فرمائے گا کہ ایمان کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوگی، ایمان لاؤ، ایمان جو لے کے آئے دنیا میں انہی کی مغفرت ہوگی، جو ایمان نہیں لائے دنیا میں کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل فرمایا، فاخرج به، بس وہ اس بارش کی وجہ سے اس کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات پھل،
رزق لکم بطور رزق کے، تمہارے لیے رزق کے طور پر، وسخر لکم الفلک، اور وہ تمہارے لیے تابع کر دیا کشتیوں کو، السفن کشتیوں کو، لتجریہ فی البحر تاکہ وہ سمندر میں چلے، بالرکوب یعنی سواری کے ذریعے تم اس پر سواری کر سکتے ہو، والحمل سامان لاد کر لا سکتے ہو، بامرہ باذنہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، وسخر لکم الانہار، اور وہ تمہارے لیے نہروں کو بھی تابع کر دی، وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے چاند سورج کو تابع کر دیا، دائبین جاریین فی فلک ما، اس حال میں کہ وہ دونوں رواں دواں ہوتے ہیں اپنے فلک میں، اپنے مدار میں، اپنی منزل میں، لا یفتران کوتاہی نہیں کرتے، وسخر لکم اللیل، اور وہ تمہارے لیے تابع کر دیا رات کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو اللہ تعالیٰ تمہارے تابع کر دیا، لتبتغوا فیہ من فضلہ تاکہ دن کے وقت میں تم اللہ کا فضل حاصل کرو، اللہ کا فضل طلب کرو، یعنی رزق حاصل کرو، معیشت کے لیے اللہ تعالیٰ دن بنایا ہے اور رات بنایا ہے آرام کے لیے، وآتاکم، اور وہ تم کو دیا، من کل ما سألتم، ہر اس چیز میں سے جو تم نے سوال کیا، اعلی حسب مصالحکم تمہاری مصلحتوں کے مطابق، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو گے اللہ کی نعمتوں کو، بمعنی انعامی، نعمت سے مراد انعام یعنی اللہ کے احسانات کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے، ایک احسان کو بھی، ایک نعمت کو بھی شمار کرنے کا ارادہ کرو گے، لا تحصوها تم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لا تطیقوا عدها تم اس کو گن نہیں سکتے، ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان یعنی کافر بہت بڑا ظالم ہے اور نافرمان ہے، ناشکرا ہے، کثیر الظلم لنفسی اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، بالمعصیت گناہوں کے ذریعے، والکفری اور کفر کے ذریعے، والکفری لنعمت ربی اور اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کر کے بھی بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک سورہ ابراہیم کے 5 رکوع مکمل، یہاں سے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے نبی آپ فرما دیجیے، وَاذْكُرْ اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اجعل هذا البلد تو اس شہر کو بنا دے امن والا، وجنوبنی اور تو مجھے اور میری اولاد کو دور کر دے، دور رکھ بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش سے، بتوں کو پوجنے سے ہم کو بچا لے، بتوں کی عبادت سے ہم کو دور رکھ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ وَاذْكُرْ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رَبِّ اجْعَلْ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو، اے مکہ تھا یعنی مکے کو بنا دے، آمنا امن والا، ذا امن امن والا، وقد اجاب اللہ دعاءہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ فجعلہ حرما بس وہ اس کو حرم بنا دیا، یعنی مکے کو اللہ تعالیٰ حرم بنا دیا، لا یسفک فیہ دم اس میں دم انسان کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا، ولا یظلم فیہ احد اور اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، ولا یصاد صید اور اس کا شکار نہیں کیا جاتا، اس کے پرندوں کو کا شکار نہیں کیا جاتا، ولا یختلا خلاہ اور اس کی گھاس نہیں کاٹی جاتی۔ یعنی حرم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مجرم بھی اگر آگے پناہ لے لے تو اس کو حرم کے ایریے میں، حرم کے علاقے میں اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو وہاں پر آ گیا پہنچ گیا امن والا ہوگا، ومن دخلہ کان آمنا۔ اور اگر وہاں پر کوئی پرندہ وغیرہ آ جائے تو اس کو بھگایا نہیں جائے گا اور اس کا شکار نہیں کیا جائے گا، حرم کا ایریا ہے۔ اسی طرح وہاں پر اگر گھاس وغیرہ ہو تو گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ وجنوبنی اور تو مجھ کو دور کر دے، دور رکھ، بعیدنی و بنیہ مجھ کو اور میری اولاد کو دور رکھ، ان نعبد الاصنام بتوں کی عبادت سے، ربی انہن ای الاصنام اضللن کثیرا من الناس بعبادتہم لہا فمن تبعنی علی التوحید فإنہ منی،
من اہل دینی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بھی عبادتہم، لوگوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان بتوں کی، فمن تبعنی، پس جو میری اتباع کیا، علی التوحید، توحید پر، یعنی جو تم موحد ہو گیا، جو ایمان لا لیا، فإنہ منی، تو بے شک وہ میرا ہے، یعنی میرے دین والوں میں سے ہو، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور رحیم، تو اے پروردگار یقیناً تو خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ وہذا قبل علمہ انہ تعالی لا یغفر الشرک، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہذا، یہ جو دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو جاننے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، مفسر یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو اس وقت آپ یہ دعا کیے کہ اللہ جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ بعد میں جب آپ کو معلوم ہو گیا، یا دین اسلام کا یہ مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کافروں کو معاف نہیں کرتا، مشرکوں کو معاف نہیں کرے، جو کفر اور شرک کی حالت میں مر گئے اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا۔ البتہ اگر وہ مرنے سے پہلے کفار یا مشرکین اگر توبہ کر لے، ایمان لا لے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، ایمان کی وجہ سے مغفرت ہوگی۔ ایمان اگر نہ ہو، ایمان کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ بوقت ایمان اگر وہ کافر تھا، کفر پر اگر موت ہوئی ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی ای بعضها وهو اسماعیل مع امہ ہاجر بواد غیر ذی زرع هو مکۃ عند بیتک المحرم الذی کان قبل الطوفان۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے رکھا، من ذریتی، اپنی اولاد کو، یعنی اپنی بعد اولاد کو، وہ اسماعیل، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جس کے ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کریں کہ مولا، میں نے اپنی اولاد کو رکھا بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی والی نہیں ہے، بے آب و گیا ہے، ہوا مکہ، وہ مکہ ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، الذی کان قبل طوفان، جو طوفان سے پہلے جو تھا، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا اس سے پہلے کعبۃ اللہ جو تھا، اس جگہ پر میں نے اپنی بیوی، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو وہاں پر رکھ دیا۔ مولا ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، میں اس لیے ان کو وہاں پر رکھا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، پس تو لوگوں کے دلوں کو بنا دے، مائل ہونے والا، مائل کر دے لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف، تیرے گھر کی طرف، وتحن الیہم، تہوی الیہم، کہ ان کی طرف وہ مائل ہو جائیں۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لو قال افئدۃ الناس افئدۃ من الناس، اے قرآن، بعض لوگوں کے دلوں، اگر یہ کہا جاتا کہ افئدۃ الناس، تمام لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں، تو لحن دلہ، تو اس کی طرف فارس اور روم والے بھی مائل ہو جاتے تھے، والناس کلہم، اور تمام لوگ، وارزقہم، اور تو ان کو عطا فرما، من الثمرات، مکے والوں کو تو عطا فرما، من الثمرات، پھل، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ وقد فعل بنقل الطائف الیہ، اور یہ اس وقت فعل، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، فرمایا ایسا ہی اللہ تعالیٰ کر دیا، بنقل طائف، طائف کو اللہ تعالیٰ کعبے کی طرف منتقل فرما دیا، مکے کی طرف۔ طائف کا جو علاقہ تھا سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیا مکے کی طرف۔ ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، اس چیز کو جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور اس چیز کو جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وما یخفی علی اللہ من زائدہ، من زائدہ ہے، وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں۔
یحتمل ان یکون من کلام تعالی او کلام ابراہیم، یہ احتمال ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، الذی وہب لی، جس نے مجھ کو عطا کیا، اعطانی، جس نے مجھ کو عطا کیا، علی مع الکبر، یعنی بڑھاپے کے باوجود جس نے مجھ کو عطا کیا، اسماعیل، ولد لہ، ولد، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وَلَهُ 99 سنۃ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تھی 99 سال، 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ اسحاق، اور اسحاق بھی عطا کیا، ولد، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ آپ کی عمر شریف تھی 112 سال۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سنتا ہے، اچھی طرح سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اجعلنی، تو مجھ کو بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، واجعل من ذریتی، اور تو بنا دے میری اولاد میں سے ان لوگوں کو جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ وربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو میری دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، واجعل من ذریتی من یقیمھا، اور میری اولاد میں سے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بنا دے جو نماز قائم کرنے والے ہوں۔ وَأَتَى بِمِن، یہاں پہ مل ہے من ذریتی، وجعل رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی نے فرمایا، مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو، پوری اولاد کو، یہ نہیں بولے میری اولاد میں سے بعض، من کیوں لے گیا، لِإِعْلَامِ اللَّهِ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ان کو باخبر کرنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ انا منہم، کہ ان کی اولاد میں سے بعض کفار بھی ہوں گے، بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے بعض کا ذکر کیا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو میری دعا کو قبول فرما، المذکور، جس کا ذکر کیا گیا۔ ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار تو مجھ کو بخش دے، ولی والدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ھذا قبل ان یتبین لہ عداوتہما للہ، وقیل اسلمت امہ، وقرئ والدی مفردا وولدی۔ ربنا اغفر لی، اے پروردگار تو مجھ کو بخش دے اور میری والدین کو بخش دے۔ وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اب یہاں سے سورہ ابراہیم کا آخری رکوع، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور آپ ہرگز گمان نہ کریے، اللہ کو غافل نہ سمجھیے، وہ ظالمین کے اعمال سے، ای الکافرون، یعنی کافروں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھو، غافل مت سمجھو، من اہل مکہ، مکے والوں میں سے جو کافر ہے ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو ڈھیل دے رہا ہے، بلا عذاب، بغیر عذاب کے ان کو مؤخر کر رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے جس میں نگاہیں یعنی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ای لہولی، یعنی اس چیز کی ہولناکی کی وجہ سے جو آنکھیں دیکھیں گی۔ شخص آگے معنی بتا رہے ہیں، یقال شخص بصر فلان، فلاں آدمی کی آنکھ کھل گئی، یعنی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کسی چیز کو حیرت سے یا تعجب سے جب انسان دیکھتا ہے تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، تو یہ لوگ جب قیامت کے منظر کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ حیران اور پریشان اور بحران ہو جائیں گے۔ ای فتح، یعنی فلاں آدمی نے اپنی آنکھ کھول دی، فلم یغمض، اس کو بند نہیں کیا، تو شخصا بولتے، مہطعین مسرعین، اس حال میں کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ حال ہے۔ مقنعی رافعی رؤوسہم، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے، الی السماء، آسمان کی طرف، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی طرف ان کی نگاہ نہیں لوٹے گی، نہیں پلٹے گی۔ وافئدتہم، ای قلوبہم ہوا، ان کے دل ہوا ہوں گے، یعنی خالیۃ، خالی ہوں گے عقل سے، لفزعہم، ان کی گھبراہٹ کی وجہ سے۔ وانذر، خوف یا محمد والناس الکفار، وافئدتہم ہوا،
اور ان کے دل خالی ہوں گے، قلوبہم ہوان خالیۃ من العقل، عقل سے سوچ فکر سے خالی ہوں گے، لفزعہم ان کے گھبراہٹ کی وجہ سے، یعنی قیامت کا جب منظر دیکھیں گے، وہاں کے حالات جب دیکھیں گے تو گھبراہٹ سے وہ لوگ یعنی کوئی چیز غور و فکر نہیں کر سکیں گے، سوچ نہیں سکیں گے۔ وَأَنذِرْ خوِّف یا محمد والناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو، کافروں کو ڈرا دیجیے اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، ہوا یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو ظالم کہیں گے، یعنی کفروا جو لوگ کفر کیے وہ لوگ کہیں گے، ربنا اخرنا اے ہمارے رب تو ہم کو مؤخر فرما دے، بین تردنا کہ تو ہم کو لوٹا دے دنیا کی طرف، الی اجل قریب قریبی مدت تک، یعنی ہم کو ایک اور موقع دے دے، نجیب دعوتک ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، بالتوحید توحید کی جو دعوت جو تو دنیا میں انبیاء کے ذریعے دیا تھا اس کو ہم قبول کریں گے، ونتبع الرسل اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ تو قیامت کے دن وہ جب یہ منظر دیکھیں گے کفار، عذاب الہی کے منظر کو جب دیکھیں گے، جہنم کے منظر کو دیکھیں گے، ہولناکی کو دیکھیں گے، تو وہ لوگ بے حد پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ مولا تو ہم کو ایک اور موقع دے دیں، ایک اور مرتبہ ہم کو دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ تجھ پر ایمان لائیں اور نبیوں کی اتباع کریں۔ فَيُقَالُ لَهُمْ تو ان سے کہا جائے گا توبیخاً ڈانٹتے ہوئے، اولم تکونوا اقسمتم کیا تم قسم نہیں کھائے تھے، حلفتم من قبل اس سے پہلے قسم نہیں کھائے تھے، پھر دنیا میں، ما لکم من زوال یہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے، اولم تکونوا کیا تم نے یہ قسم نہیں کھائی تھی، حلفتم کیا دنیا میں تم یہ قسم نہیں کھائے تھے کہ ما لکم من زوال تمہارے لیے دنیا سے زوال نہیں، یعنی تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور آخرت نہیں ہے، تمہارا یہ تصور تھا، یہ تم قسم کھا کے کہتے تھے۔ وَسَكَنْتُمْ اور تم رہے فیہا دنیا میں، فی مساکن الذین ظلموا ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جو ظلم کیے اپنے آپ پر، بالکفری کفر کے ذریعے، من الامم السابقہ گزری ہوئی امتوں میں جو ظالم تھے، نافرمان، گنہگار اور کافر تھے، تو کافروں کے ٹھکانوں میں بھی تم رہے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہارے لیے بات ظاہر بھی ہو گئی کہ ہم ان کے ساتھ کیا کی، من العقوبۃ کیا سزا دی ہم، فلم تنزجروا بس تم نہیں رکے اس کے باوجود، یعنی تمام چیزیں دیکھ کر بھی تم عبرت حاصل نہیں کیے۔ وَضَرَبْنَا بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور تمہارے لیے ہم مثالیں بیان کر دیے، فی القرآن قرآن میں، فلم تعتبروا بس تم عبرت حاصل نہیں کیے۔ وقد مکروا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مکرہم حیث ارادوا قتلہ او تقییدہ او اخراجہ وعند اللہ مکرہم ای علمہ او جزاؤہ وإن ما كان مكروهم وإن عظم لتزول منه الجبال المعنى لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة والمراد تعظيم مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثانية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا وعلى الأولى ما قرئ وما كان وقد مكروا اور یقیناً یہ مکے والے یہ لوگ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سازش کی، مکرہم ان کی سازش، حیث ارادوا اس حیثیت سے کہ انہوں نے ارادہ کیا قتل کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت سے پہلے قتل کرنے کا، دار الندوہ میں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، او تقییدہ یا قید کرنے کا، او اخراجہ یا ان کو مکے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ وعند اللہ مکرہم اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا، ان کے فریب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا پہلے سے ہی کہ یہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔
اور جانتا ہے، ای علم یعنی اس سازش کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے پاس ہے، یا اس سازش ان کی سازش کا بدلہ اس کی سزا اللہ کے پاس مقرر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ کہ ان کا مکر نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ بڑا ہو کہ اس سے پہاڑ ہٹ جائے، یہ نافیہ ہے نفی کے معنی میں، ما کانا مکرہم، ان کا مکر نہیں تھا اگرچہ کہ وہ بڑا ہو کہ اس سے پہاڑ ہٹ جائے۔ المعنی، معنی یہ ہے کہ ان کے مکر کی پرواہ نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا مکر نقصان نہیں پہنچا رہا ہے مگر خود انہی کو، یعنی ان کے مکر سے، ان کے فریب سے رسول کو کوئی نقصان نہ ہوا نہ ہوگا۔ والمراد، یہاں پر جبال سے مراد کہا گیا کہ اس کی حقیقت میں پہاڑ مراد، اور کہا گیا کہ اسلامی احکام، جس کو تشبیہ دی گئی ہے پہاڑ سے ٹکاؤ میں اور ثابت رہنے میں۔ اور ایک قرات میں لتزولا کے لام کے فتح، لتزول منہ الجبال، تو ویسے وقت میں ما ان نافیہ نہیں ہوگا، ان مخففہ من المثقلہ، وَإِنَّهُ كَانَ، اگرچہ کہ ان کا مکر ایسا خطرناک تھا کہ اس سے پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، لتزول منہ الجبال۔ والمراد، مراد کیا ہے؟ ان کے مکر، ان کی سازش کو بڑا بتانا، یعنی بہت بڑی سازش کیے تھے وہ لوگ، اتنی بڑی سازش کہ اس سے پہاڑ بھی ہٹ جائے۔ وکیل، اور کہا کہ مراد مکر سے ان کا کفر، یعنی ان کا کفر، اگرچہ کہ ان کا کفر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑ بھی ہٹ جاتا ہے، یعنی ان کا انتہائی بدترین کفر ہے۔ وہ یناسب ہو، اور یہ اس کے مناسب ہے دوسری آیت کے مطابق، اس آیت قولہ تعالی، یعنی دوسری جو تعویل کرے مکر سے مراد کفر ہے، تو یہ معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ دوسری آیت میں، ایک اور آیت میں اللہ فرما رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے کفر کی وجہ سے، اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے۔ حدا وعن الاولی، اور اگر پہلی قرات ہو لتزولا تو ما پڑھا گیا، ما قرئ وما کانا، فلا تحسبن اللہ، یہاں تک کافروں کے مکر اور فریب کو اللہ تعالیٰ بیان کی کہ کفار کس طرح مکر و فریب کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی، اور ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بھی بناتا ہے، اور ان کو سازش کرنے والوں کو سازشوں کی اللہ تعالیٰ یعنی سزا دیتا ہے، ان کو ناکام بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ان کو سزا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فلا تحسبن اللہ، بس آپ ہرگز اللہ کو نہ سمجھے، مخلف وعدہ رسولہ، اللہ کو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہ سمجھو، رسولہ جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، اللہ کو رسولوں سے کیے ہوئے وعدے میں وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدہ جو بھی کرتا ہے اس کو برا فرماتا۔ رسولوں سے کیا وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ؟ بالنصر، مدد کا، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، غالب ہے، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، ممن، ان لوگوں سے، عصاہ، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اذکر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات هو یوم القیامہ فیحشر الناس علی ارض بیضاء نقیۃ کما فی حدیث الصحیحین، یاد کرو اس دن کو جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی، غیر الارض، غیر زمین سے، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ زمین کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ تو مختلف معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ زمین کے اوصاف کو بدل دیا جائے گا، یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا غیر زمین سے، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ فیحشر الناس، بس تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا ایسی زمین پر جو سفید ہوں گی، نقیہ، صاف ہوں گی، جیسا کہ صحیح ہے ان کی حدیث میں۔ وروى مسلم حدیث سئل صلی اللہ علیہ وسلم این الناس یومئذ قال علی الصراط، مسلم شریف، امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ سے پوچھا گیا کہ لوگ اس دن، قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا صراط، پل صراط پر ہوں گے۔
یوم تبدل عن عائشہ، وہ پوری روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قالت، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یوم تبدل الارض غیر الارض این الناس یومئذ، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس دن زمین بدل دی جائیں گی تو اس وقت اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سألتنی عن شیء ما سألنی احد قبلک، اے عائشہ تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھا کہ تم سے پہلے اس کے بارے میں کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ اس دن لوگ ہوں گے علی الصراط، پل صراط پر، یعنی اس دن تمام لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ وَبَرَزُوا خَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور تمام کے تمام لوگ ظاہر ہو جائیں گے، نکلیں گے قبروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گا، دوسری سور جب پھونکی جائیں گی تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، تمام لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے۔ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو واحد ہے، یکتا ہے، القہار جو بہت غالب ہے، غلبے والا ہے، غالب ہے، قدرت اور قوت والا ہے، زبردست طاقتوں والا ہے، یکتا ہے۔ وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ تُبْصِرُ الْمُجْرِمِينَ الْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ مَشْدُودِينَ مَعَ الشَّيَاطِينِ فِي الْأَصْفَادِ الْقُيُودِ أَوِ الْأَغْلَالِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ضرور مجرمین کو، کافروں کو اس دن دیکھیں گے کہ اس حال میں کہ وہ بندھے ہوئے ہوں گے شیطانوں کے ساتھ، بیڑیوں میں شیطانوں کے ساتھ ان کو جکڑ کر لایا جائے گا۔ سرابیلہم، سرابیلہم من قطران، سرابیلہم من قطران لأنہ ابلغ لاشتعال النار بها وتغشى تعلو وجوہہم النار، ان کے سرابیل یعنی ان کے قمیصیں، ان کے سرابیل ای قمیصہم، ان کے قمیصیں ہوں گے قطران کے، قطران یعنی وما يتحلب من الإبل، یعنی ایک قسم کا تیل، ایک قسم کی وہ چیز، ان کے لباس ہوں گے قطران کے، یعنی ڈامر کی جیسی کوئی چیز یا ایسی چیز جس کی وجہ سے آگ وہ ہوتی ہے، یعنی بھڑکتی ہے، جیسے دنیا میں گیس کا تیل وغیرہ ہے، گیس کا تیل اگر لگا دے کسی چیز کو، اس کے بعد آگ اس تھوڑی اگر چنگاری بھی دے تو جس طرح آگ لگتی ہے، تو ان کا لباس قطران کا ہوگا۔ قطران کی تفسیر کر رہے ہیں کہ قطران سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قطران ہوا ما يتحلب من الإبل فيطبخ، یعنی اونٹ سے جو چیز نکالی جاتی ہے اور اس کو پکایا جاتا ہے، فَيُهَنَّأُ بِهِ الْإِبِلُ الْجَرْبَا، یعنی اونٹ سے جو چربی نکالی جاتی ہے، آئل وغیرہ، اور اس کو پکا کر اس کے ذریعے خارج زدہ اونٹ، جس اونٹ کو خارج کھجلی کی بیماری ہوتی ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے، تو وہ جو چیز ہے نا یہ خارج کی بیماری، کھجلی کو جلا دیتی ہے اس کی حدت کی وجہ سے، یعنی بدبودار ایک کالی چیز ایک ہوتی ہے، یعنی آئلدار آئلی چیز، یعنی ایسی چیز جو سیاہ ہو اور بدبودار ہو، اور یعنی چربی کی طرح، چربی کی جیسی کالی اور بدبودار چیز جس کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے، اس سے ان کا لباس ہوگا، ان کا لباس ایسی بدبودار، ایسی سیاہ بدبودار چربی اور آگ کو قبول کرنے والی، آگ کو بھڑکانے والی چیز کا بنا ہوا ہوں گا۔ تو اس کے ذریعے اب یہاں پر وہ جو چیز ہے نا، ان کے اہل نار جہنمیوں کے جسموں کو، کپڑوں کو چیز ایسی لگا دی جائیں گی جو آگ کو قبول کرنے والی ہوں گی، آگ کو بھڑکانے والی ہوں گی، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ، کیونکہ زیادہ بلیغ ہے آگ کے بھڑکانے کے لیے۔ وَتَغْشَى تَعْلُو وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی، یعنی اوپر سے بھی آگ ہوں گی، نیچے سے بھی آگ ہوں گی، ان کے لباس کو بھی آگ پکڑ لے گی۔
وتغشا تعلو وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی، آگ ان پر غالب آ جائے گی، ان کو گھیر لے گی آگ ان کو پکڑ لے گی۔ وتغشا وجوہہم النار لیجزی اللہ، لیجزی متعلق ببرز، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت من خیر و شر ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو بدلا دے اس کے عمل کا۔ اور یہ لیجزیہ یہ متعلق ہے برزو کے پر، یعنی تمام لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے، کیوں نکلیں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، من خیرن، چاہے اس کا اچھا عمل ہو تو اللہ اس کو جزا دے گا، اور اگر برا عمل ہو تو اللہ اس کی سزا اس کو دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یحاسب جمیع الخلق، وہ تمام مخلوقات کا حساب لے گا، فی قدر نصف نہار من ایام دنیا، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا حساب و کتاب لے لے گا۔ لحدیث بذالک، اس کے بارے میں ایک حدیث ہونے کی وجہ سے، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا حساب و کتاب صرف آدھے دن میں لے لے گا۔ ھذا ای القرآن بلاغ للناس، یہ یعنی یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، بلاغ اعلان ہے، ای انزلہ یعنی تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا، ای انزلہ لتبلیغہم، تمام لوگوں کو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ان کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے، نزول قرآن کا مقصد بتایا جا رہا، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لے، بما فیہ من الحجج، ان چیزوں کو جو کچھ اس میں من الحجج دلیلیں، انما ہوا، ولیعلم، اور تاکہ وہ لوگ جان لے کہ انما ہوا الہ واحد، انما ہوا ای اللہ الہ واحد، تاکہ وہ لوگ یہ بات جان لیں، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہی ایک خدا ہے، الہ واحد، ایک معبود ہے، معبود برحق، یعنی توحید کا پیغام دینا اصل قرآن کا مقصد ہے، قرآن کے نزول کا، قرآن کو نازل کرنے کا، قرآن کو اتارنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو، مخلوق کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ ایک، انما ہوا الہ واحد، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے، بادغام التاء، تا کا ادغام کیا گیا ہے اصل میں فی الذال، ذال میں، لیتذکر تھا، تو لیذکر کر دی، اولو الالباب اصحاب العقول، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، اس میں بہت بہترین میسج دیا گیا ہے، پیغام دیا گیا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے، ای انزل القرآن، یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے، لتبلیغہم، تمام لوگوں کو پہنچانے کے لیے پیغام، ولیُنذروا بہ، اور تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، انذار اس کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم، انذار اور نصیحت۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ انما ہوا، یعنی قرآن کے ذریعے، قرآنی آیتوں کے ذریعے، اور اس میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں لوگ یہ جان لیں کہ انما ہوا، کہ اللہ الہ واحد، ایک ہی خدا ہے، الہ واحد کا علم ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک پر لوگ ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت کو مانیں، اللہ کی الوہیت کو مانیں، اللہ کی صمدیت کو مانیں، اللہ کی شان قدرت کو مانیں، اللہ کے تمام صفات اور تمام اس کے احکام کو جان لے اور مان لے، اور اللہ کی توحید کو خاص طور پر وہ لوگ جان لیں کہ اللہ واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، اللہ کے تمام صفات کے ساتھ اللہ کو مانیں، اور خاص طور پر اللہ کی توحید کو مانیں۔ تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید، یعنی جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو مقصد ہے، تین اصل چیزیں ہیں جو قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ پورے قرآن میں یہ تین چیزوں سے گفتگو کی گئی، تین چیزوں کے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات کا علم اور اللہ کے صفات کا علم ہے اس میں کہ اللہ کی ذات کیا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے اسماء مبارکہ کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیسی ہے، آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا۔ آسمان اور زمین ہے، چاند ستارے ہیں، تمام چیزوں میں بارش کا نازل ہونا ہے، دن اور رات کا آنا اور جانا ہے، چاند اور سورج کا طلوع اور غروب ہے، یہ تمام جو دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں، اور آسمان بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ بنائے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مظاہر قدرت کو بیان کر کے اپنی نشانیوں کو بیان کر کے فرما رہا ہے کہ اس میں تم غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ تو قرآن کا بنیادی بیسک جو مقصد ہے توحید الہی، اللہ کی توحید سے قرآن بحث کرتا ہے، اس کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اس لیے جب آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا، اللہ کی ربوبیت۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ کی الوہیت ہی قرآن کا مقصد۔ جتنے بھی انبیاء اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، سب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، توحید۔ اور دوسری چیز قرآن جس کو اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے رسالت محمدی، حضور علیہ السلام کی رسالت کو قرآن نے بیان کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یقیناً آپ رسول ہیں۔ تو یہ چیز رسالت، توحید، رسالت۔ پھر آخرت، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آخرت کے حقائق کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ آخرت ایک ایسا تصور ہے جس کا ماننا ضروری ہے، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی فرشتے کو حکم دے گا، وہ سور پھونکے گا، پہلی سور کے ساتھ پوری دنیا ختم، وہ فرشتہ بھی ختم، صرف اللہ کی اطاعت باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ دوسری سور پھونکے گا، تو پوری دنیا یعنی تمام لوگ جو مر گئے ہیں، انتقال کر گئے تھے، پوروں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تمام لوگ اپنے قبروں سے نکلیں، پھر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، حساب و کتاب لے گا، ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو کفار اور مشرکین ہیں، ایمان نہیں لائے، ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ تو یہ ایمان کی بنیاد میں سے توحید، رسالت اور آخرت، یعنی تقریباً بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر فرمائے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین پر فساد برپا نہیں کرتے، برتری نہیں چاہتے، بلکہ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور تواضع، عاجزی، انکساری کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرمائے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آخرت کا تصور دیا گیا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نزول قرآن کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے، آشکار کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، پیغام ہے، میسج ہے، للناس، ساری انسانیت کے لیے، عالمی پیغام ہے، یعنی اس کا جو مقصد ہے پوری کائنات کے لوگوں کو حق کا راستہ بتانا، یعنی تمام طبقات کے لیے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے قرآن، قرآن کا پیغام، قرآن کے تعلیمات، قرآن کے فوائد ہر ایک کے لیے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن بلاغ ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اے انزل، قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ
یہ ان کو پہنچا دے، یعنی یہ پیغام ان کو پہنچا دے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے، قرآن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ ایک ہی خدا ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن میں اللہ کے ایک ہونے کے جو دلائل ہیں، کسی اور چیز میں اتنے دلائل موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنے دلائل دے دیا ہے اللہ کی وحدانیت کے، جو اس کو پڑھ کر سمجھ لے گا تو وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر اس کو یقین ہو جائے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں، اصحاب العقول۔ تو اس پر سورہ کو ختم کیا جا رہا ہے، سورہ مکمل ہو رہا ہے، سورہ ابراہیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیا کہ جو عقل مند ہے وہ قرآن کو مانے گا، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو مانے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو کم از کم وہ اپنی عقل سے کام لے۔ عقل کا تقاضا، عقل کو استعمال کرے، عقل کے ذریعے غور و فکر کرے تو وہ عقل کے ذریعے ہی اللہ کو پہچان لے، اور قرآن پر عمل کرے گا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو ماننے والا عقل مند ہے، اور اس کا منکر یعنی بے عقل ہے وہ۔ یعنی عقل کا جو اصل مقصد ہے خدا کو پہچاننا ہے۔ کوئی انسان اگر عقل کا دعویٰ کر رہا لیکن خدا کا ہی انکار کر دے تو گویا کہ وہ بے عقل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عقل کا جو معیار ہے اللہ کے پاس یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو جاننے والا، اللہ کو ماننے والا اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا عقل مند ہے، شریعت پر عمل کرنے والا عقل مند، دین پر چلنے والا عقل مند ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بالکل وہ نادان اور بے عقل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مذمت کر رہا ہے، اور عقل والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے۔ تو عقل بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور عقل صحیح اگر ہو، عقل سلیم اگر ہو تو وہ عقل سلیم بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اور وہ قرآنی تعلیمات کو مانتا ہے اور قرآنی نصیحتوں کو اختیار کرتا ہے، قرآنی احکام پر عمل کرتا ہے۔ یہاں پر سورہ ابراہیم مکمل ہو گیا، 13واں پارہ ختم۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پارہ نمبر 14 سورہ حجر سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔